بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 108 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم حروف کی ابحاث میں سے حروف مشبہ بالفعل سے متعلق پڑھیں گے، اور حروف مشبہ بالفعل کا اجمالی تعارف کرنے کے بعد آج ہم انشاءاللہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ان اور انا سے متعلق تفصیلاً گفتگو کریں گے۔ عزیز طلبہ، تو اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ فصل الحروف المشبہۃ بالفعل ستۃ ان، انک، ان، لکن، لیت، لعل، وهذه الحروف تدخل على الجملة الاسمية فتنصب الاسم وترفع الخبر كما عرفت، نحو إن زيدا قائم، وقد يلحقها ما الكافة فتكفها عن العمل، وحينئذ تدخل على الأفعال تقول إنما قام زيد۔ یہ فصل ہے حروف مشبہ بالفعل کے بیان میں۔ حروف مشبہ بالفعل 6 ہے: ان، انک، ان، لکن، لیت، لعل۔ ان حروف کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے، مشبہۃن، جن کو تشبیہ دی گئی ہو فعل کے ساتھ، یعنی یہ فعل کے مشابہ ہے، اور ان کی یہ مشابہت لفظاً اور معناً دونوں طرح فعل کے ساتھ۔ لفظاً تو مشابہت یوں ہے کہ جس طرح فعل ثلاثی اور رباعی ہوتا ہے، اسی طرح یہ حروف بھی کچھ ثلاثی ہے جیسے ان، ان، لیتا، اور لعل، اور کچھ رباعی ہے جیسے کأن، لکن۔ یہ لفظی مشابہت ہے، اور معنوی مشابہت بئی معنی ہے کہ ان اور ان کا معنی ہے حققت کے، یہ حققت فعل کا معنی دیتے ہیں، اور کأن یہ تشبہت کا معنی ادا کرتا ہے، اور لکن یہ استدرکت کا معنی دیتا ہے، اور لیتا تمنیت کا، اور لعل ترجیت کا معنی دیتا ہے۔ تو اس لیے ان کو حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے کہ ان کی مشابہت فعل کے ساتھ لفظاً اور معناً دونوں طرح ہے۔ وهذه الحروف تدخل، اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ان حروف کا عمل بتلا رہے۔ وهذه الحروف تدخل على الجملة الاسمیة، یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ فتنصب الاسم وترفع الخبر، یہ اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ کما عرفت، جیسے کہ آپ پہچان چکے مرفوعات کی بحث میں اور منصوبات کی بحث میں۔ ان زیدا قائم، وقد یلحقها، اب زید قائم تا مبتدا خبر تھا، اس پر ان داخل ہوا تو ان نے مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دے دیا۔ وقد یلحقها ما الکافۃ، اور کبھی کبھی ان حروف پر مائے کافہ داخل ہوتا ہے، یعنی مائے کافہ ان پر لاحق ہو جاتا ہے۔ فتکف عن العمل، کافہ کا معنی ہے روکنے والا، تو چونکہ پھر یہ ما کافہ ان حروف کو عمل سے روک دیتے ہیں، عمل سے روک دیتا ہے۔ وحینئذ تدخل علی الافعال، اور اس صورت میں ان جو ہے یہ افعال پر داخل ہوگا، جیسے انما قام زید، ان حرف از حرف مشبہ بالفعل ملغاز عمل ما کافہ، قام زید جملہ فعلیہ خبریہ۔ وَعْلَمْ أَنَّ إِنَّ الْمَكْسُورَةَ الْحَمْزَةَ لَا تُغَيِّرُ مَعْنَى الْجُمْلَةِ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ عزیز طلبہ ان اور ان کی تفصیل ذکر فرما رہے ہیں، اور اس عبارت میں ایک بہت اہم ضابطے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ وہ ضابطہ یہ کہ ان اور ان، وہ ضابطہ یہ ہے، مصنف علیہ رحمہ فرماتے کہ جان لیجئے ان المکسورۃ الحمزۃ، ان ایسا ان کہ جس کا حمزہ مکسورہ ہو، جس کو ان مکسورہ کہا جاتا ہے۔ جان لیجئے کہ ان مکسورۃ الحمزہ، کہ ان جس کا حمزہ مکسور ہو، لا تغیر معنی الجملۃ بل تؤکدها، یہ جملے کے معنی میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرتا، بلکہ جملے کے معنی کو مزید مؤکد بنا دیتا ہے اور اس کے معنی میں تاکید پیدا کرتا ہے۔ وَأَنَّ الْمَفْتُوحَةَ الْحَمْزَةَ، جبکہ ان مفتوحہ یعنی جس کا حمزہ مفتوحہ ہو، ما بعدها من الاسم والخبر فی حکم المفرد، یہ ان مفتوحہ اپنے ما بعد اسم اور خبر سے مل کر مفرد کے حکم میں ہو جاتا ہے، یعنی ان مفتوحۃ الحمزہ جملہ کو بتاویل مفرد کر دیتا ہے اور اس کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔
وَلِذَلِكَ يَجِبُ الْكَسْرُ إِذَا كَانَ فِي ابْتِدَاءِ الْكَلَامِ. اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ فرما رہے اسی ضابطے کی وجہ سے کہ ان مکسورہ وہ جملے کے معنی میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا، جبکہ ان مفتوحہ جملے کے مفرد کی تعویل میں کر دیتا ہے. تو فرماتے وَلِذَلِكَ اسی وجہ سے یجب الکسر اذا کان فی ابتداء الکلام، کسرہ واجب ہوگا، یعنی ان مکسورہ کا لانا واجب ہوگا اذا کان فی ابتداء الکلام، جب کلام کی ابتدا میں واقع ہو. جیسے ان زیدن قائم. اب یہاں پر ان زیدن قائم ایک نیا جملہ ہے اور اس جملے کی ابتدا میں ان آیا ہے، تو لہذا یہ ان ہی ہوگا، ان ایسے مقام پر نہیں آتا. وبعد القول، اور اسی طرح قول کے بعد بھی ان آئے گا، اس لیے کہ مقول قول بھی ابتدائی کلام کے قائم مقام ہے، کا قولی تعالی، جسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول یقول انہا بقرۃ، وہ کہتے ہیں بے شک یہ ایک گائے ہے. انہا بقرۃ یہ جملہ مقول قول ہے، تو قول کے بعد واقع ہے، مقول قول ہے، لہذا یہاں پر ان مکسورہ آئے گا. وبعد الموصول، اور اسی طرح موصول کے بعد بھی صلہ چونکہ مستقل جملے کے حکم میں ہوتا ہے، وہاں پر بھی ان ہی آئے گا، ان نہیں آئے گا. جیسے ما رأیت الذی انہ فی المسجد، میں نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ یقیناً وہ مسجد میں ہو. ما رأیت فعل فاعل، الذی سے موصول بماصل مفعول به، بعض الذی سے موصول برائے واحد مذکر، انہ فی المسجد یہ جملہ صلہ ہے. ان حرف از حرف مشبہ بالفعل ہو ضمیر اس کا اسم، اور فی المسجد ظرف مستقر اس کے لیے خبر ہے. ان اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ صلہ واقع الذی کے لیے، الذی سے موصول بماصل مفعول به ہوا. وَإِذَا كَانَ فِي خَبَرِهَا اللام، اسی طرح اگر مبتدا کے خبر پر لام داخل ہو یا ان کے خبر پر لام داخل ہو تو وہاں پر بھی ان ہم ذکر کریں گے، ان نہیں. کیوں بھئی؟ اس لیے کہ لام یہ ہمیشہ جملے کی تاکید کے لیے آتا ہے، تو لام کا خبر پر آنا اس بات کا قرینہ ہے کہ زید قائم یہ مستقل جملہ ہے، اور مستقل جملہ پر ان آتا ہے، اور ان اس مستقل جملے کی تاکید کرتا ہے. جیسے ان زیدن لقائم، تو اب یہ ان ہی ہم پڑھیں گے، اس مقام پر ان نہیں پڑھیں گے. تو یہ 4 مقامات ہوئے عزیز طلبہ جو مصنف علیہ رحمہ نے ذکر کی ہیں، یعنی ابتدائی کلام میں بھی ان آئے گا، قول کے بعد بھی ان آئے گا، موصول کے بعد بھی ان آئے گا، اور جب اس کے خبر پر لام داخل ہو تب بھی ان آئے گا. وَيَجِبُ الْفَتْحُ، اب یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ان مقامات کو ذکر فرما رہے ہیں جہاں سے ان مفتوحہ لانا واجب ہوگا. تو یاد رکھیں عزیز طلبہ، اوپر ضابطے کو ہم اگر ذہن میں رکھیں گے کہ ان مفتوحہ ما بعد جملے کو بتاویل مفرد کر دیتے ہیں، تو اب ہم دیکھیں گے جہاں مفرد کا مقام ہو تو وہاں ان آئے گا، جملے کے مقام پر ان نہیں آئے گا. مثلا فاعل، اگر جملہ فاعل بن رہا ہے، جملہ مفعول بن رہا ہے، یہ تمام کے تمام مفرد ہے، ایسے تمام مقامات پر ان آئے گا، ان نہیں آئے گا. وَيَجِبُ الْفَتْحُ حَيْثُ تَقَعُ فَاعِلًا، اور فتح واجب ہوگا جہاں پر جملہ فاعل بن رہا ہو. جیسے بلغنی ان زیدن قائم، پہنچا مجھے زید کی قیام کی خبر، پہنچی مجھے زید کی قیام کی خبر. تو یہاں پر بلغنی ان زیدن قائم ہے، تو بلغ فعل نون وقایہ ضمیر متکلم مفعول به، ان زیدن قائم یہ جملہ بتاویل مصدر فاعل بنے گا بلغ کے لیے. عزیز طلبہ، ہم نے یہ ترکیب میں پڑھا کہ جملہ بتاویل مصدر، تو یہ بتاویل مصدر جملے کو کیسے کرتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے سلائیڈ کی طرف آئیں، وہاں میں ایک ضابطہ آپ حضرات کو بتاتا ہوں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس ترکیب کی طرف آتے ہیں. عزیز طلبہ، وہ فائدہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ ان کو بتاویل مصدر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ثبوت کے معنی میں لے کر ان کی خبر کا مصدر نکال کر ثبوت کا مضاف الیہ بنا کر اس مصدر کو اسم کی طرف مضاف کر دیں. جیسے اعلم ان زیدن قائم، اب یہاں پر ان کو سب سے پہلے ثبوت کے معنی میں ہم لے لیں گے، ان یہ ثبوت کے معنی میں ہوا، اور پھر قائم اس کا مصدر ہم نکالیں گے، قائم کا مصدر قیام آتا ہے، لہذا ثبوت کا مضاف الیہ اس کو بنا دیں گے.
جب یہ ثبوت کا مضاف الیہ بن گیا تو اب یہ مضاف الیہ بنا کر اسم کی طرف یعنی زید کی طرف ان کو ہم مضاف کر دیں گے تو یہ جملہ بتاویلی مفرد ہو جائے گا یا بتاویلی مصدر ہو جائے گا. جیسے اعلم ان زیدن قائم سے اعلم ثبوت قیام زیدن، یہ ثبوت ان کی جگہ پر آیا، پھر قیام یہ قائم خبر کا مصدر آیا، ثبوت قیام مضاف الیہ مل کر مضاف اور زیدن یہ مضاف الیہ بن جائے گا. تو یہ جملہ بتاویلی مصدر ہوا. یہ اس صورت میں ہے کہ جب خبر جو ہے وہ ظرف مستقر نہ ہو. البتہ اگر خبر ظرف مستقر ہو تو پھر متعلق کا مصدر نکالیں گے، اس خبر کا مصدر نہیں نکالیں گے براہ راست. جیسے اعلم ان الجنت تحت ظلال السیوف، اب تحت ظلال السیوف یہ ان کے لیے ظرف مستقر خبر واقع ہے اور اس کا متعلق حصل فعل ہے، تو لہذا حصل فعل کا مصدر نکال کر اس کو ثبوت کا مضاف الیہ بنائیں گے. اعلم ثبوت حصول الجنت تحت ظلال السیوف، اور پھر جو ہے ثبوت حصول کو الجنت تحت ظلال السیوف کی طرف مضاف کر دیں گے، یعنی اسم کی طرف مضاف کر دیں گے. عزیز طلبہ، جب آپ یہ بات سمجھ گئے تو اب دوبارہ کتاب کی طرف آئے اور انا کے مقامات سے متعلق ہم پڑھ رہے تھے اور یہ پڑھ رہے تھے کہ انا وہاں آئے گا جہاں مفرد کا مقام ہو، جملہ مفرد کے تعویل میں ہو. وَيَجِبُ الْفَتْحُ حَيْثُ تَقَعُ فَاعِلًا، اور انا مفتوحہ کا لانا واجب ہوگا جہاں انا کا مابعد فاعل واقع ہو. جیسے بلغنی ان زیدن قائم، مجھے زید کی قیام کی خبر پہنچی، تو یہاں پر ان زیدن قائم کو ہم بتاویل مصدر کریں گے تو بلغنی ثبوت قیام زیدن پڑھیں گے، بلغنی ثبوت قیام زیدن پڑھیں گے. وحیث تقع مفعولا، اور اسی طرح ان مفتوح واجب ہوگا جہاں ان کا مابعد مفعول واقع ہو یعنی مفرد کا مقام ہو. جیسے کرے تو ان کا قائم، تو اس کو بتاویل مصدر کیسے کریں گے؟ کرے تو ثبوت قیام کیا. وحیث تقع مبتدا، اور جہاں پر ان کا مابعد مبتدا واقع ہو تو اس صورت میں بھی ان لے کر آئیں گے، ان نہیں. جیسے عندی ان کا قائم، تو عندی ظرف مستقر خبر مقدم ہے اور ان کا قائم یہ جملہ بتاویلی مصدر مبتدا مؤخر ہے. وحیث تقع مضاف الیہ، اور جہاں پر ان کا مابعد مضاف الیہ واقع ہو تو ان لے کر آئیں گے، ان نہیں. جیسے عجبت من طول ان بکرا قائم، تو مجھے بکر کے طویل قیام سے تعجب ہوا، تو طول مضاف ان بکرا قائم یہ جملہ بتاویلی مصدر مضاف الیہ ہے. وحیث تقع مجرورا، اور جہاں پر ان کا مابعد مجرور واقع ہو وہاں پر بھی ان لے کر آئیں گے، ان نہیں. جیسے عجبت من ان بکرا قائم، مجھے بکر کے قیام سے تعجب ہوا، تو من حرف جر ان بکرا قائم جملہ بتاویل مصدر یا مفرد مجرور جار مجرور فی اللغو متعلق بعجب تو فعل ہے. وبعد لو، اسی طرح لو کے بعد بھی ان لے کر آئیں گے، ان نہیں. جیسے لو انکی عندنا لاکرمتک، یا لو انک عندنا لاکرمتک، اگر آپ میرے پاس ہوتے تو میں تیرا اکرام کرتا. وبعد لولا، اور لولا کے بعد بھی ان آئے گا، ان نہیں. جیسے لولا انه حاضر لغاب زید. ويجوز العطف على اسم ان المكسورة بالرفع والنصب باعتبار المحل واللفظ. یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایک ضابطہ ذکر فرما رہے ہیں. وہ ضابطہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ ان مکسورہ کے اسم پر کسی اسم ظاہر کا عطف کرنا جائز ہے، چاہے وہ اسم ظاہر مرفوع ہو یا کہ منصوب ہو. ان المکسورۃ بالرفع والنصب باعتبار المحل واللفظ، جائز ہے ان مکسورہ کے اسم پر عطف کرنا رفع کے ساتھ بھی والنصب اور نصب کے ساتھ بھی باعتبار المحل واللفظ، باعتبار محل اور لفظ کے. بھائی باعتبار محل یعنی ان کی دخول سے پہلے تو زید قائم مبتدا خبر اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، تو لہذا مرفوع کا عطف اس کے اسم پر ہم کریں گے تو پھر اس صورت میں یہ مرفوع کا عطف ہوگا زیدن کے محل پہ نہ کہ لفظاً پہ، اس لیے کہ لفظاً تو یہ ان کا اسم منصوب ہے لیکن محلاً یہ مرفوع بنا پر ابتدا کے. جی
اور باعتبار لفظ کے بھی ہم اس پر عطف کر سکتے. اس میں ظاہر منصوب کا عمرن کا عطف ہوگا زیدن پر باعتبار لفظ کے, اور اس صورت میں لفظاً یہ معطوف علیہ ہوں گے. ويجوز العطف اور جائز ہے عطف کرنا علی اسم ان المکسورۃ ان مکسورہ کے اسم پر بالرفع والنصب کسی اسم ظاہر کا رفع اور نصب کی صورت میں باعتبار المحل واللفظ باعتبار محل اور باعتبار لفظ کے محل ہوگا مرفوع کے اعتبار سے اور لفظاً ہوگا نصب کے اعتبار سے, جیسے ان زیدن قائم وعمر وعمرا. تو وعمر وعمرا جو ہے یہ معطوف. جی عزیز طلبہ, تو آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے حروف کے ابحاث میں سے حروف مشبہ بالفعل شروع کی, اور ہم نے پڑھا کہ حروف مشبہ بالفعل یہ چھ ہے ان انا کا انا لیکن لیتا لعل, اور پھر ہم نے ان کے بارے میں پڑھا کہ ان کو حروف مشبہ بالفعل اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی فعل کے ساتھ لفظاً اور معناً مشابہت ہے. اس کی تفصیل ہم سبق کے ابتدا میں پڑھ چکے. پھر ہم نے پڑھا کہ یہ حروف جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں, مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں, اور کبھی ان حروف پر ما کافہ داخل ہوتا ہے اور ما کافہ ان حروف کو عمل سے روک دیتا ہے, اور اس وقت یہ جملے فعلیہ پر عام طور پر داخل ہوتے ہیں. پھر ہم نے پڑھا ان اور انا کے بارے میں ایک ضابطہ پڑھا کہ ان جو ہے یہ جملہ کے معنی میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں لاتا بلکہ جملہ کے معنی میں مزید پختگی پیدا کرتا ہے, جبکہ ان جو ہے یہ جملوں کو بتاویل مفرد کر دیتا ہے. اس لیے اس ضابطے کے تحت جہاں جملے کا مقام ہوگا وہاں ان آئے گا, اور جہاں مفرد کا مقام ہوگا یعنی جملہ فاعل بن رہا ہو یا مفعول یا صلہ یا مضاف الیہ یا مجرور, تو اس صورت میں پھر ان ہم لے کر آئیں گے ان نہیں. اور اسی کے ضمن میں ہم نے ایک ضابطہ بھی پڑھا کہ جملہ کو بتاویل مصدر کرنے کا طریقہ کیا ہے. اور آخر میں ہم نے ایک اہم ضابطہ پڑھا, وہ یہ کہ کسی بھی اسم ظاہر کا ان کے اسم پر عطف کرنا جائز ہے لفظاً اور محلاً دونوں طرح. محلاً عطف کریں گے تو پھر اسم ظاہر مرفوع ہوگا, اور اگر لفظاً عطف کریں گے تو پھر اس صورت میں اسم ظاہر منصوب ہوگا. جبکہ انا کہ اسم پر اسم ظاہر کا صرف لفظاً عطف تو جائز ہے لیکن محلاً جائز نہیں. عزیز طلبہ, کل میں انشاءاللہ آپ حضرات سے ان اور ان سے متعلق جو ہم نے تفصیل پڑھا یہ سنوں گا. آپ نے خوب تیاری کر کے سبق میں حاضر ہونا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.